اللہ نے قرآن مکمل دیا، دین مکمل دیا، کیا یہ دین ہمارا صرف صحابہ کے زمانے کے لیے تھا یا آج تک کے لیے یا قیامت کی انسانیت کے لیے ہے؟ میرے بھائی قرآن پورا کا پورا قرآن کب تک ہے؟ قیامت کی صبح آنے والے ایک ایک انسان تک اس قرآن پاک نے رہنا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ کا دین ہمیں دیا ہے، تو وہ پورا کا پورا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ایسا ہی ہے جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زندگی جو امتوں کی زندگی گزری ہے ان کے حالات بتائیں۔ اسی طرح جو موجودہ صحابہ کے زمانے میں واقعات رونما ہونے تھے بتائیں جی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی جو ہمارے ہاں ابھی حالات ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں، کتنے حالات، واقعات، معاملات تمام کے تمام پیارے نبی نے بتائے ہیں سب جی۔ جب بتائے ہیں تو اب مجھے بتاؤ کہ ہر طرح کے حالات، معاملات قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہمارا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ۔ جب اس بات کو مانتے ہو آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس طرف آ جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقا کی جو شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، تو یاد رکھنا جو مان لیا شہادت ہوئی ہے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، مزید ان کو درجات کے بلندی نصیب فرمائے۔ ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں، شہادت کو مانتے ہیں، ان کی زندگی کو مانتے ہیں، پر ایک بات مجھے بتا دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام قرآن پاک کی صورت میں، اپنے فرمان کی صورت میں جو ہمیں پیش کیا ہے، پہلے حالات بھی بتائے، موجودہ نبی کے زمانے کے حالات بھی بتائے، آئندہ کیا کرنا ہے امت نے، کیسے چلنا ہے، مکمل زندگی دی ہے، مکمل ہمیں رہنمائی دی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور پھر پیارے نبی کو اپنے ان نواسوں کی شہادت کی اطلاع خواب کے ذریعے دے دی گئی، جگہ دکھائی گئی، خواب میں بتا دیا گیا کہ محبوب بڑے ظلم کے ساتھ ان تیرے نواسوں کو شہید کیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا خواب کے ذریعے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور وہ پورا بھی ہوا۔ اگر یہی معاملہ تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ زندگی کے حالات، واقعات، معاملات، مسائل، احکام تمام کے تمام بتا دیے اگر ہمیں، تو کیا پیارے نبی نے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ جب میرے نواسے کی شہادت ہوگی، میرے خاندان کو شہید کیا جائے گا، تو لوگوں بعد میں جب بھی 2 سال میں وہ مہینہ آئے گا، وہ تاریخ آئے گی، تو تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کی کسی قسم کی کوئی میرے نبی کی تعلیمات میں کوئی ہمیں وہ نہیں ملتا حکم کہ ان کی شہادت پر غم منانا ہے نہیں منانا، یہ سینہ پیٹنا یا نہیں پیٹنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا حکم میرے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ بھی میرے نواسوں کو شہید کیا جائے گا، کہ مجھے خواب میں بتا دیا گیا ہے۔ تو بتاؤ پیارے نبی نے جب ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمان کیا کرنا ہے، مسلمان نے جب میرے محبوب نے نہیں بتایا تو ہمیں دکھا دو، کسی حدیث میں کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی کے سگے چچا کو شہید کیا گیا، نبی کے سامنے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، درد دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً یہ چچا یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ احد 3 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اب 3 ہجری سے لے کر پیارے نبی کب تک، 10 ہجری تک پیارے نبی 7-8 سال مزید زندہ رہے۔ بتاؤ وہ 7-8 سال شوال 15 شوال کو شہادت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بتاؤ پیارے نبی نے وہ 7 سال 8 سال جب بھی شوال آتا تھا کون سا عمل کیا؟ بتاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی نے ان کی شہادت پر ہر سال اس دن میں کیا عمل کیا؟ کتنے صحابہ نبی کے زمانے میں شہید ہوئے؟ مجھے بتاؤ کسی صحابی کے متعلق پیارے نبی نے کوئی حکم دیا؟ نہیں دیا۔ بھئی شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دعا کر دی ان کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کی طرف سے ان کو جنت انعام میں مل گیا، تو مزید پیارے نبی نے کسی کے لیے کوئی تعلیم نہیں دی، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن مناؤ، 3 دن، اس سے زیادہ نہیں، 3 دن۔ ہاں اگر
کسی کو 3 دن سے زیادہ غم اور افسوس اور سوگ منانے کی اجازت دی ہے تو بیگم کو پابند کیا ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو اس شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن تک تو نے اپنے یہ غم اور افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب پیارے نبی کی زندگی میں ہر سال جب بھی وہ دن آتے تو پیارے نبی نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا ایسا، تو آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہو رہی ہے، اور حضرت حسین اور دیگر ان کے رفقا کی شہادت 10 محرم کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی شہادت ہے اور دیگر صحابہ کی شہادتیں ہیں، شہادت نہیں تو بقیہ کی وفات تو ضرور ہے۔ تو کتنے صحابہ ایسے تو پورے سال میں شاید ہی کوئی دن بچے گا کہ جس میں کسی کی وفات شہادت نہ ہو۔ تو میرے مسلمان یاد رکھنا، کسی بھی صحابے کی شہادت یا وفات پر میرے نبی سے کوئی عمل ثابت نہیں سالانہ طور پر۔ جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، جیسے پورے اگر یہ بات لینی ہے کہ عظمت والا مہینہ ایسی بات ہے تو بھئی ذی الحجہ کا مہینہ جو یہ چل رہا ہے محرم سے پہلے، ٹھیک ہے، اس مہینے میں عثمان غنی کی شہادت ہے، نبی کے دوہرے داماد ہیں، ان کے فضائل اپنی جگہ پر بہت سے تمہیں ہمارے چینل پہ اور دیگر یہ ان چیزوں پر دوسرے چینلز پر تمہیں یہ بہت سے ان کے فضائل اور واقعات مل جائیں گے۔ تو یاد رکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی شہید ہو رہے ہیں، سمجھائی، دیگر صحابہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور تو کسی بھی صحابی کے اس پر آپ کو کوئی غم اور افسوس کا اظہار کبھی یاد نہیں آیا میرے مسلمان۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، دیگر ان کے جو رفقا کی شہادت ہے، کیا اس ایک کی ہی شہادت ہے؟ ایک ہی شہادت ہے پورے سال میں؟ کیا ایک ہی دن میں شہادت ہوئی ہے؟ تو مجھے بتاؤ میرے مسلمان، اگر شہادت غم اور افسوس کی چیز ہوتی تو میرے مسلمان پیارے نبی کے صحابہ وہ ضرور کرتے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جو دیگر صحابہ بچے، ان صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں سالانہ 10 محرم کو۔